معزز صافی ہوتا رہتا ہے، جہاں پہ جو برا کام ہو رہا ہوتا ہے، چاہے وہ اسٹوڈنٹ حوالے سے ہو یا کوئی اور حوالے سے، تو ہمارا اور آپ کا سامنا یہیں پہ ہوتا رہتا ہے۔ تو سب سے پہلے میں تعارف کراتا چلوں اپنا۔ ایکس پریزیڈنٹ ہوں انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن بلوچستان کا، عمیر چھلگری میرا نام ہے۔ جس طرح آپ لوگوں کو پتہ ہے، جس طرح ہماری یہاں پہ بلوچستان میں حکومت بنی پی ٹی آئی کی، جس محنتوں سے اور جس جد و جہد کے ساتھ ہم نے لوگ مذاق بناتے تھے پی ٹی آئی کا، کہتے تھے کہ کوئی ان کا کچھ بھی نہیں ہے، منشوری نہیں ہے، تو آپ لوگ مفت میں اپنے آپ کو ضائع کر رہے ہو۔ تو بڑے محنتوں سے، بڑے جد و جہد سے ہم نے پی ٹی آئی کو یہاں پہ کافی زیادہ مقبولیت دلوائی، اور الحمدللہ سے بڑا زبردست ایک رزلٹ آیا، اور اللہ کے حکم سے پورے پاکستان میں اس کی ایک مقبولیت تھی، اور اللہ کے فضل سے حکومت میں بھی ہم حکومت کر چکے ہیں۔ تو ساتھ ساتھ یہ بتاتا چلوں، پریس کانفرنس کرنے کا مقصد اور جو چیزیں حقائق آپ کو بتاتا چلوں، پہلے بھی میں آپ کے سامنے یہ ساری چیزیں رکھ چکا ہوں۔ اس سے پہلے ایکس گورنر صاحب تھے امان اللہ یاسین زئی صاحب، وہ ایک معتبر شخصیت ہیں۔ ان کی بات کو میں سیکنڈ کرتے ہوئے آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ انہوں نے کہا تھا کہ مجھے ہٹانے کے پیچھے کچھ بااثر شخصیات ہیں جن کی اگینسٹ میں نے انکوائری بٹھائی ہے، ان کی وجہ سے مجھے ہٹایا جا رہا ہے۔ تو یہ ایکس گورنر کی بات میں آپ کو لے کے چلوں، وہ مسئلہ یہ تھا، میں آپ سب کو بتاتا چلوں۔ میرا تعلق ایک اسٹوڈنٹ پولیٹکس کرتا ہوں میں، تو کچھ فیمیلز تھیں ہمارے پاس آئیں، ہم ان کو لے کے گئے تھے گورنر صاحب کے پاس کہ بھائی یہاں پہ ایک بندہ ہے، ان کو ہراس کرتا ہے، تنگ کرتا ہے، تو آپ ذرا اس کے اوپر ایک کمیٹی بٹھائیں یا اس کے اوپر انکوائری کروائیں۔ تو اللہ ان کو عزت دے، امان اللہ یاسین زئی صاحب کو میں نام لوں گا ان کا، تو انہوں نے اس کے اوپر ایکشن لی اور انکوائری بٹھائی۔ تو وہ ایک چھوٹا سا بندہ ہے، آپ سب جانتے ہیں، انہوں نے یہاں پریس کانفرنس بھی کی تھی آپ سب کے سامنے، آپ سب میڈیا کو پتہ ہوگا۔ تو اس کے بیاف پہ ڈپٹی اسپیکر صاحب کیا کہتے ہیں اس کو، قاسم سوری صاحب، میں نام لیتا ہوں ان کا، تو انہوں نے سازشیں کر کے گورنر صاحب کو ہٹوایا۔ اس گورنر صاحب کی پریس بھی پڑھی ہے، میڈیا نے بھی دیکھا، سب چیزیں دیکھی۔ ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں گورنر ہاؤس کے کچھ کارنامے ہیں۔ کارنامے یہ ہیں گورنر ہاؤس کے، ایک سیکنڈ میں آپ کو کچھ پروف دکھاتا ہوں۔ یہ گورنر صاحب کا بھائی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ وی سی صاحبان بیٹھے ہیں، ان کے میٹنگز کو چیئر کر رہے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں پی ٹی آئی کے منشور میں بالکل قطعاً یہ چیز نہیں تھی۔ خان صاحب نے تو یہ کہا تھا کہ جب کسی کو ہم عہدہ دیں گے تو نہ اس کے بیٹے سے، ہر ایک سیاسی پارٹی میں اسی طرح ہے۔ تو یہ موصوف وہاں پہ ساری چیزیں چیئر کر رہا ہے، کس حیثیت سے؟ اور ساتھ ساتھ میں ایک اور چیز آپ کو بتاتا چلوں، خان صاحب نے جس منشور اور جس جد و جہد کے ساتھ پارٹی بنائی، اور بڑے مشکل حالات تھے، آپ سب کو پتہ ہے، آپ سب کو پتہ ہے کہ کس طرح کے حالات تھے ہمارے اوپر، پوری پارٹی کس کیفیت میں تھی، اور ہمارے موصوف انجوائے کر رہے تھے، نہ کوئی ایک بیان ان کا آیا گورنر صاحب کا۔ اور راتوں رات 50 لاکھ سے سیکریٹ فنڈ بڑھا کر 5 کروڑ کر دیا۔ بھائی کون سی ایمرجنسی آئی تھی؟ کون سا ایسا بڑا وہ ہو گیا تھا جو آپ نے مطلب کہ جاتے جاتے اتنا بڑا بجٹ منظور کروایا؟ سوشل میڈیا پہ آپ کے سب کے سامنے ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ موصوف نے گاڑی لی ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے۔ چھوڑیں اس بات کو، میں اور آپ کو ان کے حقائق تھوڑے بتاتا ہوں۔ 2 ستمبر کو سردار بہادر خان ویمن یونیورسٹی میں پروفیسر صاحبہ تھیں، ان کو ہٹایا اور اپنے من پسند کو وی سی بنوایا، وی سی کو ہٹایا، اپنے من پسند کو وی سی بنایا۔ وہ وی سی صاحبہ کورٹ چلی گئیں، انہوں نے اس کے اوپر کیس کیا، اور الحمدللہ سے وہ بحال ہو گئی۔ جو انہوں نے اپنے مرضی کا بٹھایا ہوا تھا وی سی کچھ عرصے کے لیے، ٹائم پیریڈ کے لیے، اسی پیریڈ میں اس وی سی نے 69 لوگوں کی پوسٹنگ کی ہے، جو کہ میرے پاس یہاں ریکارڈ میں ہے، 69 لوگوں کی پوسٹنگ کی ہے۔ یہ دیکھیں، یہ گورنر صاحب کا ہے، آفس کا ہے، ان کے پرنسپل سیکرٹری ہیں
عبد الناصر دوتانی صاحب، ٹھیک ہے، ان کی طرف سے گیا ہے. اور یہ کیا کہتے ہیں اس کو، وہ پروف ہے. اور یہ اس کا میں آپ کو بتاؤں مضحکہ خیز بات یہ ہے کہ کوئی ان کا اپنا پرسنل کوئی یار دوست ہے ایس بی کے یونیورسٹی میں، اس کو ڈیلی کانٹریکٹ پہ رکھا ہے. عجب خان کاکڑ نام کا کوئی بندہ ہے، 20,000 روپے پر اس کو کانٹریکٹ پہ رکھا ہے. تو یہ بندہ وہاں ویمن یونیورسٹی میں جا کے میرے خیال سے پھر اکرم ترین جیسے حرکات کرے گا. میں تو یہی سمجھتا ہوں، فیمیلز کو تنگ کرے گا، ہرائس کرے گا، ہمیں تو یہ سمجھ آتی ہے. پھر ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا چلوں، انٹرسٹنگ چیز ہے. موصوف کا کام شروع سے لے کے روز اول سے لے کے آخر تک لاسانیت پرستی، قوم پرستی میں رہا ہے. پی ٹی آئی میں جب میں آیا، قوم پرست پارٹیاں بہت ساری تھیں. جب ہم 2011 میں آئے تو خان صاحب کے ساتھ ہم نے ایز اے سیاسی ورکر حلف لیا تھا، اور ہر سیاسی ورکر ایک منشور کے ساتھ چلنے کے ساتھ حلف لیتا ہے. تو ہم نے یہ حلف لی تھی کہ ہم پارٹی میں رہ کے نہ کوئی قوم پرستی کریں گے، نہ کوئی انتشار پھیلائیں گے، نہ لاسانیت کریں گے. جب وہ آئے، موصوف گورنر صاحب بنے، اس کی تو تاریخ بہت زیادہ ہے، آپ لوگوں کو سب کو پتہ ہے، ٹھیک ہے. جو بھی بلوچ، معذرت کے ساتھ یہ الفاظ اس لیے یوز کر رہا ہوں کیونکہ انہوں نے یہ اس طرح پریکٹس کیا ہے. 26 اکتوبر کو 2021 کو انہوں نے کیا کہتے ہیں اس کو، پرو وی سی رکھا. عین الدین آغا، سید ظہور آغا نے عین الدین آغا کو پرو وی سی رکھا 3 سال کے لیے، ٹھیک ہے، اس کا قریبی رشتہ دار ہے. ڈاکٹر عصمت کو ڈین ریسرچ فیکلٹی یونیورسٹی آف بلوچستان، ٹھیک ہے. یونیورسٹی آف بلوچستان سے ڈاکٹر سید عمر جان، وہ بھی اس کا قریبی ہے، اور اس کو فیکلٹی آف ڈی فارمیسی کا انہوں نے ڈین رکھا. ڈاکٹر اشرف ساجد کو ڈائریکٹریٹ آف انسٹیٹیوٹ آف بائیو کیمسٹری ان کو رکھا. ڈاکٹر ببرک خان نیاز، ڈائریکٹر اسپورٹس، ان کو رکھا. مطلب کہ کوئی مشاورت نہیں، کوئی سینڈیکیٹ میٹنگ نہیں، بس ایسے تھا جیسے معذرت کے ساتھ بس کوئی نہ معاملات تھے، نہ کوئی میٹنگ ہوتی تھی. بس یہ پتہ چلتا تھا ناصر آغا آرڈر کرتا، دوتانی صاحب فلاں کو آرڈر کرتے، راتوں رات پتہ نہیں چلتا، ٹھیک ہے. ڈاکٹر فرت اقبال جو کہ رجسٹرار یونیورسٹی آف بلوچستان ہے. ڈاکٹر محمد اعظم طاہر فروری 2022 میں اس کو ڈین ریسرچ فیکلٹی آف آرٹ، ظہور بازئی صاحب پرو وی سی لورلائی رکھا ان کو. نقیب اچکزئی صاحب میڈیکل، بولان میڈیکل کا ان کو وی سی رکھا. بیوٹمز میں اسی طرح کافی اپنے من پسند لوگوں کو کیا، ان کا ریکارڈ نیکسٹ میں آپ کو فیز میں آپ کو بتاتا ہوں. علی نواز مینگل کو ہٹا کر اپنے ایک بھائی کے کہنے پہ، ناصر آغا کے کہنے پہ، پروفیسر مشتاق شاہ کو تعینات کیا. اتھل یونیورسٹی میں بھی اسی طرح کے معاملات ہیں. آپ سب ساری چیزیں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں، ساری چیز وہاں پہ آپ کو مل جاتی ہیں، ہر ایک چیز. اور یہ میں نے اپنے ریسورسز پہ ساری چیزیں پروف پہ ہیں. اگر کوئی مجھ سے اگر چیلنج کرنا چاہے گورنر صاحب یا ان کا کوئی آفس، میں یہ ساری چیزیں ان کو پروف میں دوں گا، ہر ایک چیز. پھر ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر جو بھی پارٹی اقتدار میں آتی ہے، ظاہر سی بات ہے وہ اپنے ورکرز کو اوبلائج کرتی ہے. اسی طرح ہی ہوتا ہے. پنجاب میں پی ٹی آئی کا گورنر تھا چودھری سرور، آپ کو باخدا گارنٹی سے بتاتا ہوں، پورے پارٹی کو اس نے مطلب ورکرز کو اچھی اچھی نمائندگیاں دیں. پھر آتے ہیں ہمارے گورنر ہاؤس بلوچستان میں، جو کہ ان کا بھائی ہے ناصر آغا، بشیر آغا، سب کو پتہ ہے، کھلی ہوئی بات ہے، ہر ایک چیز سب کے سامنے ہے، ٹھیک ہے. ہمارے لائر ونگ کے ہیں، آئی ایل ایف کہتے ہیں اس کو، انصاف لائر فاؤنڈیشن اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. ان کے لیے لیگل ایڈوائزر پارٹی سے لیا جاتا ہے. تو معذرت کے ساتھ انہوں نے اپنے بھائی نور احمد آغا کو لیگل ایڈوائزر رکھا، ٹھیک ہے. اور وہ جو میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ ان کا بھائی ظہور آغا صاحب میٹنگز چیئر کرتا رہا ہے وی سیز کی. یار کس حیثیت سے؟ ظاہر سی بات ہے ہم اس بلوچستان کے ہیں، اور ہم نے اگر خان صاحب کو لے کے آئے ہیں، ووٹ دیا ہے، میرٹ کی وجہ سے دیا ہے. تو اگر اس طرح کا میرٹ ہوگا، یہ صاحب وی سیز کی میٹنگ میں بیٹھا ہوگا، تو پھر ہم کیا اس سے سمجھیں؟ اور ان کو آرڈرز کرے گا کہ آپ نے اس طرح چلنا ہے.
ٹھیک ہے. اور پھر مزے کی بات میں آپ کو بتاتا چلوں, ایک کوئی کمپنی ہے بلیک لسٹ کیا گیا ہے, جس کو بلیک لسٹ کمپنی کو اس کے بھائی کے کہنے پہ ٹینڈر دیا گیا, جو کہ میں آپ کو ابھی دکھاتا ہوں, ایک منٹ. یہ کوئی کمپنی ہے, اس کو بلیک لسٹ کیا گیا ہے. بلیک لسٹ کمپنی کو ٹینڈر دیا گیا 17 کروڑ کا, جو کہ میں سمجھتا ہوں ہمارے ساتھ زیادتی ہے, اور ہر ایک بندہ یہ سمجھ سکتا ہے. بلیک لسٹ کمپنی کو اگر آپ ٹینڈر دو گے, ہم یہ سمجھیں گے کہ آپ نے اس سے پھر کمیشن لیے ہوں گے. موصوف نے لکھا ہوا تھا اپنے استعفے میں کہ میں 40 ارب روپے جس نے کرپشن کیے ہیں میں اس کے انڈر کام نہیں کر سکتا. تو آپ نے رہتے ہوئے جو کرپشن کی ہے اس کا سوال جواب کون دے گا؟ اس کا سوال ہم کس سے پوچھیں؟ پچھلی بار جب ہم نے پریس کانفرنس کی تھی اس ٹائم یہ حالات نہیں تھے. لوگ کافی سمجھتے ہیں کہ یار ہم یہاں پہ آ کے معذرت کے ساتھ کسی کو بلیک میل کریں. نہیں, ہم نے عہد کیا, ہم نے حلف اٹھائی ہے. جب ہم اس پارٹی میں آئے, اچھے برے کی ہم نے حلف اٹھائی تھی. ہم نے ہر ایک چیز کو بتانا تھا. یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے, اور ہر ایک سیاسی ورکر کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس چیز کو ہائی لائٹ کرے. یہ کیا یار, کسی بلیک لسٹ کمپنی کو آپ سولر پروجیکٹ کا ٹھیکہ دیتے ہو 17 کروڑ کا, کہاں کا انصاف ہے؟ آخر ہم نہیں بولیں گے کون بولے گا؟ آخر میں نہیں بولوں گا. ہمارے معذرت کے ساتھ باہر کی دنیا میں اسٹوڈنٹ کیا کہتے ہیں اس کو, وہ تجربات کے لیے آسمان پہ جا کے, چاند پہ جا کے کیمرے لگاتے ہیں. ہمارے بلوچستان یونیورسٹی کے اندر واش رومز میں کیمرے لگائے گئے. یہ ساری چیزیں ریکارڈ پہ ہیں. اگر میں نہیں بولوں گا, ہم نہیں بولیں گے, کون بولے گا؟ تو اس طرح پہلے سے آپ کو پتہ ہے بلوچستان میں ایجوکیشن ریشو کہاں پہ پہنچا ہوا ہے, آپ خود دیکھیں. اور ہم اسٹوڈنٹس گئے تھے اس کے پاس کہ ہمارا ایک مسئلہ چل رہا ہے, اس کے بھائی نے دھکے مار کے نکالا ہے ان کو گورنر ہاؤس سے, بے عزت کیا گیا. ایکسچینج کے وہاں پہ ٹرانسفر کے پیسے لیے جاتے تھے. ساری چیزیں ریکارڈ پہ ہیں. آپ کو وقتاً فوقتاً ہر ایک بندہ بھی ورکر آئے گا. میں ان ورکر سے, اپنے پارٹی کے ورکر سے پوچھتا ہوں یہ سوال پوچھتا ہوں, کیا آپ اس اہل نہیں تھے کہ اتنی پوسٹنگز ہوئی ہیں, اس میں سے مجھے 5 ورکرز بتائیں جو آپ سزا دیں گے مجھے قبول ہے. 5 ورکرز کو نہیں لگایا 9 مہینے کے پیریڈ میں. پھر اگر ہم مجبور نہ ہوں, پریس کانفرنس نہ کریں, اور اس معذرت کے ساتھ میڈیا میں یہ چیزیں نہیں لے کے آئیں, تو پھر ہم کس کو بتائیں؟ جی سر, شاید آپ پہلے بھی پریس کانفرنس میں تھے, آپ کی میڈیا گواہ ہے. جب موصوف کو سینٹ کا ٹکٹ ملا, ہم اسی پریس کلب میں بیٹھے تھے. ہم نے کہا تھا خان صاحب یہاں پہ بہت بڑی سازش ہو رہی ہے, بہت بڑی سازش ہو رہی ہے. کوئی قادر گیلانی نام کے بندے کو لے کے آئے ہیں, اس سے ہمارے ڈپٹی اسپیکر صاحب نے بہت بڑا تحفہ لیا ہے. آپ سب کو پتہ ہے, بہت مطلب کوئی گھر لیا ہے وہاں اسلام آباد میں. کھل کے کہتا ہوں, ان سے گھر لیا ہے ہارس ٹریڈنگ کے لیے. ان کو لے کے آئے, ٹکٹ اناؤنس کی. پھر ہم ورکر یہاں بیٹھے, ہم نے کہا ٹکٹ نہیں ملنا چاہیے اس کو. پھر ٹکٹ اس کی کینسل ہوئی, پھر ظہور آغا کو ٹکٹ ملا. ہم نے کہا خان صاحب یہ بندہ جا کے آخری دنوں میں بیٹھ جائے گا, اس کے حق میں حمایت کرے گا قادر گیلانی کے. قادر آگے پتہ نہیں, عبد القادر ان کا نام ہے, گیلانی میں نے اپنے آپ سے کہہ دیا شاید ہو, ٹھیک ہے. تو ایک سیکنڈ, ہم نے کہا کہ وہ بیٹھ جائے گا. وہی ہوا, وہ بندہ بیٹھا, ان کو مراد دیے. اور ریسنٹلی قاسم سوری نے, وہ کوئی ٹھیکیدار ہے میرے خیال سے, اپنے فنڈ سے اس کو کسی جگہ پہ ٹھیکہ دیا, اور کافی بڑا ٹھیکہ ہے. تو خان صاحب, میں معذرت کے ساتھ, خان صاحب کو ہمارے بلوچستان کے ساتھ پتہ نہیں کیوں انٹرسٹ نہیں ہے. کہ پی کے میں جب ہارس ٹریڈنگ ہوتی ہے, ایم پی ایز بکتے ہیں, تو اسی ٹائم خان صاحب آ کے کہتا ہے کہ میں ان 20 ایم پی ایز کو فارغ کرتا ہوں. معذرت کے ساتھ, ہمارے بلوچستان میں جب ہمارا ووٹ بیچا گیا, ہمارے ووٹوں کے ساتھ اس طرح ہوا. مجھے بتائیں قادر گیلانی کی ممبرشپ کیا تھی جو ان کو سینیٹر بنایا آج پی ٹی آئی کے اس سے؟ تو یہ چیزیں ہم وقتاً فوقتاً ہر ایک پلیٹ فارم پہ, ہر ایک جگہ پہ ہم نے پریس کانفرنس کی ہے. ریسنٹلی 1 مہینہ پہلے ہم نے پریس کانفرنس کی, جو کہ گورنر تھے.
جی 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 دیکھیں، میں نے آج تک الحمدللہ سے آپ ریکارڈ نکالیں، شروع دن سے لے کے الحمدللہ سے میں خود ایک سیاسی گھرانے سے میرا تعلق ہے. یہ 11 گریڈ یہ 7 گریڈ کی نوکری اگر لینے کی خواہش ہوتی تو میں پہلے سے لے لیتا. ابھی یہ بندہ میرے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، وہ بات نہیں کر رہا میں. ظاہر سی بات ہے، اگر میرا خواہش پولیٹکس میں آنا خدمت ہے، میں خدمت سمجھتا ہوں. ابھی یہ بندہ جو میں اس کو لے کے آیا ہوں، میں یہ کوشش کرتا ہوں، میں اس کو بتاتا ہوں کہ بھئی آپ پی ٹی آئی میں آئے، ہم کوشش کریں گے، آپ کو جاب دیں گے، ہم آپ کے لیے اسکالرشپ پرووائڈ کریں گے. ٹھیک ہے، میں اسکالرشپ کے لیے گیا تھا، کسی جاب کے لیے نہیں گیا تھا. یہ شاید جو مجھے لے کے گیا تھا، میری ناراضگی تھی ان کے ساتھ. تو دوستوں نے کیا کہ بھئی آپ چلیں، آپ کا اپنا گورنر ہے تو آپ ان سے بات کریں. جب میں نے ان سے بات کی تو وہ ایک دم سے آگ بگولا ہوئے، جیسے وہ معذرت کے ساتھ پچھلی پریس کانفرنس میں نے کہا تھا کہ جس طرح وہ تھڑے والی لینگویج تھی ان کی. میں نے کہا آپ گورنر صاحب ہیں، وہ تھڑے والی بات نہ کریں. پچھلی پریس کانفرنس میں بھی میں نے یہ کہا تھا کہ اگر ہم نے آپ کو تھڑے سے اٹھا کے، باٹم سے اٹھا کے ٹاپ پہ لے کے آئیں تو معذرت کے ساتھ آپ اپنا رویہ تھوڑا بدلیں، جب وہ سٹنگ گورنر تھے. تو ابھی یہ بندہ میں اس کو کیا جواب دوں؟ یہ مجھ سے بار بار آ کے پوچھتا ہے کہ آپ مجھے لے کے آئے، میری ساری توانائی آپ نے ایک طرف صرف کی، تو میں کیا کروں؟ تو یہ چیزیں ہیں، ان کا درد ہے مجھے، ان کی وجہ سے میں یہاں پریس کانفرنس کرنے کے لیے بیٹھا ہوں. تو اس طرح کا کوئی وہ ریئیکشن نہیں ہے الحمدللہ سے، نہ کوئی جاب ہے، نہ کوئی دوسری تیسری مراد میں نے ان سے لی ہے. میں یہ چاہتا ہوں جس طرح پاکستان تحریک انصاف ایک انصاف کی پارٹی ہے، جس کا منشور سب کے سامنے واضح ہے، ہر ایک جگہ پہ اس کے لیے خان صاحب نے جس طرح امت مسلمہ کو اکٹھا کیا، الحمدللہ سے آج ان کی مقبولیت کہاں سے کہاں پہ ہے. اگر اس طرح کے چھوٹے لوگ آئیں گے، ان کی مقبولیت کو خراب کریں گے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ خان صاحب اس کے اوپر ایکشن لیں. اگر اس کے اوپر ایکشن نہیں لیا جاتا تو پھر ہم یہ سمجھیں گے کہ معذرت کے ساتھ جو یہاں سے کرپشن ہوتی تھی، پھر اس کے جو تانے بانے تھے پھر وہ اوپر تک ملتے تھے. جی ہاں، الحمدللہ سے کورٹ بھی جائیں گے، اور ہم اس کے اوپر نیب بھی جائیں گے، ایف آئی اے سے بھی تحقیقات کرائیں گے. جو معاملات ہوئے ہیں، انہوں نے سوچا کہ وہ سوچ دیتے ہیں کہ بھئی ہر ایک چیز مر جاتی ہے. ان اسٹوڈنٹس کا رونا آج تک مجھے یاد ہے کہ ان کو، ہم قبائلی معاشرے میں رہتے ہیں، اس معاشرے میں ہماری بہن بیٹیاں یونیورسٹیز میں تعلیم بہت ہمارا پیچھے ہے. جب وہ وہاں پہ جائیں گی، جو اس قسم کے اکرم ترین جیسے کارندے جو انہوں نے بٹھائے ہوئے ہیں وہ ہمارے فیمیلز کو ہراس کریں گے، تو میں کیا سمجھتا ہوں کہ ہمارا تعلیم کہاں جائے گا. بڑی مشکلات سے وہ گھر سے ان کو پرمیشن ملتی ہے، اجازت ملتی ہے. جب اس طرح کے کارنامے میڈیا پر نمودار ہوں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر ہمارے بلوچستان کی تعلیم کا اللہ ہی حافظ ہے. تھینک یو.